سیکرٹری میں ایک اور بات یہ کہہ دوں، میرے بھائی نیازی صاحب نے یہ کہا کہ جی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو فارم 47 والی کہانی ہے یہ 2018 میں شروع ہوئی ہے، اور آپ نے اگر اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے، وہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا، جب وہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا، اچھا، اگر آپ نے اس چیز کو ریکٹیفائی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آگے الیکشن ہونے ہیں ان کے اوپر جو قانون سازی ہے اس کے اوپر ہم سے آپ بات کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم سے بات کریں کہ جی ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے اور ہم ایک دوسرے کے معاملات میں جو ہے وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ بیٹھیں گے نا، مطلب لیکن یہ کام تب ہوگا جب یہ ان کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اس کے اوپر ایگری کرے، وہ ملاقاتوں سے اور ان معاملات سے باہر آئیں گے تو یہ کام اس طرف فوکس کریں گے نا، ہم تو چاہتے ہیں یہ والا کام کرنا۔ میرے صاحب اس وقت پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے کون؟ دیکھیں لیڈرشپ عمران خان ہی ہے، اگر ان سے ہٹ کے جو باہر معاملات چلا رہے ہیں کون ہے؟ پالیسی ڈیسیجن ایک ہی شخص پی ٹی آئی میں لیتا ہے، وہ عمران خان۔ ترجمانی کون کر رہا ہے؟ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے جس طرح کا ڈیسیجن ہوگا، اگر کے پی کے سے متعلقہ ہوگا تو وہ ایک اسپیسیفک ٹیم کو کہیں گے، پنجاب سے متعلقہ ہوگا تو علیحدہ ٹیم کو کہیں گے، رول ڈیفائنڈ ہے اس رول کے لحاظ سے۔ اگر آپ کہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں باہر کوئی سینٹرلائز فگر ہے تو وہ بالکل نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں، وہ کافی ساری چیزوں کو کوآرڈینیٹ کریں، مگر دیکھیں فرق کیا ہے، لیکن ان کی کمیونیکیشن ہے 100%۔ ابھی کل بھی ملے ہیں تو، اور وہ پورے رابطے میں خان صاحب کی انسٹرکشنز لے کے آتے ہیں۔ مگر دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹی لیول پہ انٹریکٹ کرنا ہے، چیزوں کو کرنا ہے، ہمیں سب سے بڑی کیا ڈیفیشنسی فیس ہو رہی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، پھر نمبر 2 عمران خان شاہ محمود قریشی وہ جیل میں، مطلب اس کے بعد والا جو ٹیئر سمجھا جاتا تھا کہ پوٹینشلی بڑا ہوگا، ان سے لائلٹیز چینج کرا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو جیل کے اندر ہیں اس وقت، جیل کے باہر جو آپ لوگوں کے حالات چل رہے ہیں اس پہ وہ خوش ہیں؟ نہیں، خان صاحب کبھی بھی نہیں ان کو اس چیز پہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا کل کا جو اسٹیٹمنٹ آ کہ جو لوگ جیل میں ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل جلتے ہیں اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں۔ بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں، بات دیکھیں تھوڑا سا گریس بھی شو کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں جو باہر بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے وہ بھی مشکلات فیس کر رہے ہیں، مگر ظاہری بات ہے جو جیل کے اندر ہیں ان کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ جب اتنی سینئر قیادت ہو ان سے رہنمائی بھی لینی چاہیے، اور ان کی وقتاً فوقتاً جو گائیڈنس ہے وہ یہ اس طرح کے مسئلوں کو حل کرنے میں بہت مدد دے سکتے ہیں۔ عفنان صاحب ویسے آپ جب دیکھتے ہیں اس طریقے سے، خاص طور پر کل بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرائیں تھیں وہ وہاں پر موجود تھیں اور وہ ملنا چاہ رہی تھیں، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، کچھ کی نہیں ہو پاتی، اور جن کی ہو رہی ہوتی ہے پھر ان کے اوپر وہ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کنسرن شو کیے گئے تھے علی ظفر صاحب کا معاملے پہ، تو یہ اس سے امپریشن ویسے کیا جاتا ہے کہ مطلب کہ تقسیم کا شکار ہے پارٹی یا آپس میں ایک دوسرے پہ ڈسٹرسٹ ہے، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ڈسپلن کا بھی ایشو ہے ان کی پارٹی کے اینڈ کے اوپر، ظاہر ہے اگر پارٹی کی لیڈرشپ جو باہر لیڈرشپ ہے وہ اگر یہ لسٹ بناتی ہے اور اس کے علاوہ لوگ جا رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں پہ ڈسپلن تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی کرنا ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیکرٹری جنرل اور آپ کی پارٹی کا چیئرمین اور باقی جو سینئر لوگ ہیں وہ کوئی لسٹ دیں اور جائے کوئی اور؟ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ان کی ہمشیرہ تھیں ان کو 3 میں سے 2 کو جانے دیا تھا، صرف علیمہ خان صاحبہ کو روکا گیا تھا، اس پہ انہوں نے احتجاج کیا اور پھر وہ ایونچولی جو معاملہ آگے گیا اس طرح، تو وہ ان کو اس لیے روکا گیا تھا۔ میں ذرا سنوا دیتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کیا تھا اس پہ، جو لوگ 5 لوگ دندناتے ہوئے اندر چلے گئے، یہ غلط تھا۔ 5 نام بالکل غیر متعلق تھے، وہ اس لسٹ میں شامل نہیں تھے، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ غلط ایک روایت ہے، ہر بندہ آ کے یہ بول دے مجھے بلایا تھا، کوئی یہ روایت نہیں ہے، کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا 5 لوگ دندناتے ہوئے اندر چلے گئے جن کا نام لسٹ میں نہیں تھا، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ علی ظفر صاحب ان میں سے ایک تھے، انہوں نے کیا اس پر اپنا نقطۂ نظر دیا وہ دیکھیے ذرا۔ ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے راجہ صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے، مجھے افسوس ہوا، غیر معمولی بات نہیں ہے۔ جب بھی ٹیوزڈے کو میٹنگ ہوتی ہے بہت سارے لائرز جاتے ہیں، ان میں سے کچھ اندر سے کال ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کیا کہ ہم اس پہ کسی پہ انگلی اٹھائیں۔ اچھا جی، یہ اب معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اوپر جو لوگ اگر فرض کریں کسی کو اجازت مل جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو یہ بانی پی ٹی آئی کی بھی ثوابدید ہے کہ وہ ان سے ملنے سے منع کر دیں، لیکن وہ بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ مل کے آتے ہیں، تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کا اتنا اعتراض کرنا اور معترض ہو کر یہ کہنا کہ دندناتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ مناسب ہے؟ اچھا دیکھیں 2 طرح کی ملاقاتیں کل تھیں،
ایک لائرس کی تھی اور ایک فیملی کی. فیملی کا تو آپ نے احوال بتا دیا کہ اس میں تنگ نظری دکھائی گئی اور جو ہے نا حکومتی سائڈ سے کہ انشور کیا گیا کلیمہ خان نہیں ملیں گے. پتہ نہیں ایسی کیا انہوں نے بات کر دینی تھی عمران خان کو جس کی وجہ سے پورا سسٹم گھبرایا ہوا تھا, وہ آپ نے دیکھا نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے باقی بہنیں بھی بہنوں کے ساتھ سٹینڈ کر گئیں اور نہیں ہوئی. جہاں تک یہ معاملہ ہے, دیکھیں اوور آل پارٹی نے کوئی یہ نہیں فیصلہ کیا کہ جی اگر ایک کی ملاقات نہیں کرائیں گے تو کوئی بھی ملنے نہیں جائے گا. دیکھیں اگر بیرسٹر گور گئے ہیں, وہ پارٹی چیئرمین ہیں, وہ آج تک کسی لسٹ کے ذریعے نہیں گئے, وہ متعدد دفعہ عمران خان صاحب سے ملتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, علی ظفر صاحب ہمارے پارلیمانی پارٹی کے بھی ہیڈ ہیں سینٹ میں, تو ان کا ایک اپنا مقام ہے, خان صاحب کے کیسز دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. بات ہے کہ پارٹی جیسا عفنان بھائی نے کہا ڈسپلن کا ایشو ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم اس سے ہٹ جائیں کہ نہیں ہے, مگر دیکھیں ڈسپلن انفورس کرنے کے لیے پہلے ضروری کیا ہے کہ چیزوں کے ٹی او آرز بھی تو طے ہونے چاہیے, کہ پارٹی کے اندر پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی لائرس کی ملاقات ہوگی تو ہم نے کٹھے جانا ہے یا ایک نے جانا ہے دوسرے نے نہیں جانا, یہ چیک کر لیں گے تو پھر ہی ہوگا. باقی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں وکیلوں میں ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں, اگر دیکھیں علی ظفر جاتے ہیں, بابر رحمان صاحب جاتے ہیں, حامد خان صاحب جاتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ایک اگر کوئی اور لائر جائے گا وہ اسٹریچر میں بابر رحمان صاحب اسپرچل فگر ہیں. نہیں ٹاورنگ میں کہہ رہا ہوں پرسنالٹی وکلا میں ہے نا, اگر جاتے ہیں اگر وہ انٹرٹین کر لیتے ہیں تو وہ اس کو دوسرے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. بات ہے پھر خان صاحب کی بھی پرائرٹی ہے کہ خان صاحب کس کو ملنا چاہتے ہیں, وہ چاہیں تو نہیں ملے نا, انکار کر سکتے ہیں. انکار یہ تو اب مناسب کیسے, اب آپ خان صاحب سے ایکسپیکٹ کریں کہ 6 لائر چلیں گے ہیں, وہ سامنے کہیں کہ یہ کیوں آیا, اس کو باہر بھیجو اور اگلے کو بھیجو. خان صاحب نے تو خالی کمیونیکیٹ کرنا ہے, وہ بیرسٹر گور کو یا سلمان راجہ صاحب کو بتائیں گے کہ آج میں نے ان سے ملنا ہے, اس ویک یہ ملاقات ضروری ہے, تو ٹینٹیٹیولی یہ آپس میں بیٹھ کے لسٹ کو ڈیوائز کر لیں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تھوڑا لو آؤٹ آف پروپورشن وہ کر رہے ہیں تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کرتے ہوئے خیال کرتے ہوئے اس پر سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے, اجتناب برت سکتے. کل ذرا زیادہ ہو گیا میرے خیال سے, اب یہ بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو کر لیں گے. چلیں ویل ٹیک اے بریک.